السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز مزمل ور کی یوٹیوب چینل۔ محترمہ آسمہ حدید، پارلیمنٹ میں خطاب سن کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کا آسیہ بی بی سے متعلق فیصلہ، اس پر عوامی رد عمل اور اس رد عمل پر وزیر اعظم کا فوری رد عمل، سب کچھ عجیب نہیں تھا۔ سابقہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا اور جو اب پاکستان ہے وہ نیا پاکستان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیدہ دلیری سے جھوٹ منسوب کیا گیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سوال اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا نہیں، نہ ہی اسرائیل کے ظالم ہونے کا ہے، نہ ہی یہ ثابت کرنے کا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے، نہ ہی اس پر بحث کرنا کہ یہودی ظالمین ہیں، اور نہ ہی یہ بحث کرنا کہ اسرائیل مقبوض ہے، نہ ہی یہ باور کرانا کہ اسرائیل خود مختار ریاست ہے، نہ ہی تاریخ کے ان پنوں کا مطالعہ مقصود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل لاٹھی کے زور پر قابض ہوا، نہ ہی اسرائیل کو بین الاقوامی سامراجی جنگی کردار کی تصویر دکھانا مقصود ہے، نہ ہی ان حقائق کو سامنے لانا مقصود ہے کہ جن کی بابت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر سے نکالنے کا حکم دیا۔ البتہ آسمہ حدید صاحبہ کا اسرائیل کو تسلیم کروانے کا دلائلی فارمولہ ضرور زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ محترمہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صلاۃ شروع کروائی تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا، پھر یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی جانب رخ کیا گیا۔ محترمہ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نہ ہی تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ دراصل میں ہم ایک بہت بڑی غلطی پر ہیں جو لوگ ہم کہتے ہیں قبلہ اول، البتہ قبلہ اول بلکہ یقیناً قبلہ اول ہمارا بیت اللہ ہی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور ایون کہ حضرت اسحاق بھی حج کے لیے بیت اللہ ہی آیا کرتے تھے، اس کا قرآن میں ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملکی دور میں اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ بعد تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے، پھر مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل ہوا، جس کا ذکر سورہ البقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: اے نبی، ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر پھر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کی اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہوئی، لہٰذا اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف منہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے من و عن قبول کیا۔ جس مسجد میں عبادت کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا، اسے مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا گیا ہے، جو آج بھی قائم ہے۔ محترمہ کا بیانیہ حقائق کے منافی ہے۔ محترمہ نے کہا ہے کہ میں نے سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یہود کی خوشنودی چاہتے تھے، تو یہ کہنا بھی حقائق کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود کو گمراہ قرار دیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ 10 محرم کے بجائے 9 محرم کا رکھنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہود سے مخالفت بتائی ہے، اور اسی طرح اور بہت سے اعمال۔ یہود داڑھی منڈواتے تھے اور مونچھوں کو بڑھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس حکم دیا کہ ہم داڑھی کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کتروائیں۔ قرآن و حدیث سے اجماع سے ثابت ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے تمام مشرکین و کفار سے دشمنی رکھیں، یعنی ان سے دوستی کی امید قطعاً نہ رکھیں، ان سے دوستی ہرگز نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی اچھا سوچ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اچھا منصوبہ بنا سکتے ہیں جس میں مسلمان کی خیر و عافیت ہو۔ اور دوسری بات جو محترمہ نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے، محترمہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، جو کہ حضرت اسحاق کے فرزند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل کے نسب میں سے ہیں، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں نہیں آتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہودیوں پر دعا کرتے ہیں، آل ابراہیم پر درود میں جب ہوتی ہے تو ان پر ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو محترمہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آل ابراہیم کی اگر بات کی جائے تو آل ابراہیم میں صرف مومنین کا ذکر ہے جو کلمہ گو ہیں ایک اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے تھے جو ان پر نازل کیا گیا یا جو ان کو صحیفے کے ذریعے بتایا گیا۔
ادروائز کوئی بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی. شاید کیا بلکہ یقیناً ہی مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر سکیں کہ اللہ اسے بخش دے. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں زندہ کے لیے، مردہ کے لیے ہدایت کی دعا بھی ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اب بات کرتے ہیں اگر وہ نسب کو ملا ہی دیتے ہیں، فار ایگزامپل ویسے تو محال ہے ماننا محترمہ کی بات کو، اگر مان لیا جائے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو ابو لہب جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر یہ انہیں بھی بنی اسرائیل میں ثابت کر کے ان پر بھی سلامتی کی دعا کو ثابت کریں گی. اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جناب سپیکر آگے بیٹھے ہیں اور جناب سپیکر کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی ان کے بیان سے. کم از کم انہیں تو اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ محترمہ آپ کو اگر دین کا نہیں پتہ، دینی تعلیمات کا علم نہیں ہے تو خدا را خاموشی اختیار کریں، ایسی باتیں نہ کریں جو آپ کو علم نہیں ہے. اور آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو جو آئے جیسا آئے، علم ہے نہیں ہے جو چاہے بیان کر کے جائے. جو آگے ہمارا سپیکر بیٹھا ہے اسے علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا. میری نظر میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، نہ ہی محترمہ کو علم تھا اور نہ ہی جناب سپیکر کو علم تھا. تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے گزارش ہے جو کہ ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگے گی کہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو سپیکر ہے قومی اسمبلی کا، جو سپیکر حضرات ہوتے ہیں وہ کم از کم اتنے اہل تو ہونے چاہیے کہ انہیں بنیادی تعلیمات کا تو علم ہو. دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.